بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، اس میں تو ہماری بات ہو چکی تھی۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کچھ بھی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے واسطے۔ اب ذالک الکتاب، ذالک کا جو اشارہ لائے ہیں، ذالک کا اشارہ ہوتا ہے دور کے لیے، کوئی چیز دور ہو تو اس کے لیے ذالک کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور قریب والی جو چیز ہوتی ہے اس کے لیے ھذا ھذہ کا لفظ آتا ہے۔ تو ھذا الکتاب، یہ کتاب، جبکہ ذالک الکتاب کا معنی ہوتا ہے وہ کتاب، لیکن یہاں پر ذالک سے اشارہ اس کتاب کی طرف ہو رہا ہے جو ہمارے سامنے پڑھی ہوئی ہے، قرآن پاک جو ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے ذالک کا اشارہ کیوں استعمال کیا؟ یہ تو دور کے لیے ہوتا ہے، قریب کے لیے تو ھذا یا ھذہ ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کے دو جواب ہیں۔ ایک تو جواب یہ، جیسے ہمارے ہاں کوئی بڑے علامہ صاحب تشریف لائیں تو ہم جب ان کا تعارف کرواتے ہیں تو اس میں ہم یہ الفاظ عام طور پر استعمال کرتے ہیں، بھائی ہمارے پاس حضرت تشریف لائے ہیں جنہوں نے یہ کام کیے، جنہوں نے وہ کام کیے، یہ وہ، یعنی غائب کے صیغے ہم استعمال کرتے ہیں، حاضر کے صیغے استعمال نہیں کر رہے ہوتے۔ تو وہ غائب کے صیغے یہاں پر کیوں استعمال کیے جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہوتے، ان کا ایک مقام ہوتا ہے، ان کی ایک شہرت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم غائب کے صیغے استعمال کرتے ہیں ان کے مقام کے اظہار کے واسطے۔ تو یہاں پر بھی ذالک کا اشارہ لایا گیا ہے اس کتاب کے شرف اور اس کتاب کے اعلیٰ مقام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ ایک تو یہ جواب، اور دوسرا جواب یہ کہ اس سے پہلی سورہ فاتحہ میں ایک دعا تھی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ تو یہ اسی کا جواب ہے ذالک الکتاب، تو گویا کہ آپ کی دعا قبول کر لی گئی ہے، جس ہدایت کو مانگتے ہو وہ یہ کتاب ہے۔ تو ذالک کا اشارہ اس صراط مستقیم کی طرف ہے کہ جس صراط مستقیم کی دعا کرتے ہو وہ اس کتاب میں ہے، تو لہٰذا اس کتاب کو پڑھو، اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ الکتاب، اس سے مراد قرآن پاک ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کسی بھی کلام میں شک کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ اس کلام میں شک ہو تو وہ کلام محل شک ہوگا، اور دوسرا یہ کہ اس کلام میں تو شک نہیں لیکن سمجھنے والوں کی سمجھ میں کمی بیشی ہے، کج فہمی ہے۔ تو اب کتاب میں تو کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں، لیکن سمجھنے والوں کی سمجھ میں کج فہمی ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی معاملہ ہے، اس کتاب میں تو کسی قسم کا کوئی شک نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ باقی اس پر جن لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں یا اس کے اندر اشکالات پیدا کیے ہیں تو وہ ان کی اپنی کج فہمی تھی، ان کی کج فہمی کی وجہ سے کتاب میں کوئی شک نہیں پیدا ہو سکتا۔ جیسے دن کو سورج نکلا ہوا ہو، اب اگر کوئی بندہ کہتا ہے سورج نہیں ہے تو اس کے نہ ماننے کی وجہ سے کیا سورج غائب ہو جائے گا؟ یہ سورج کے نہ نکلنے میں کوئی شک شبہ پیدا ہو جائے گا؟ بھئی سورج تو اسی طریقے سے اپنی حقیقت پر نکلا ہوا ہے، تو اب سمجھنے والے کی یا کہنے والے کی غلطی ہے۔ اسی طریقے سے اس کتاب میں اگر کوئی شک شبہ کرتا ہے یا اس کتاب کے حوالے سے کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس کی سمجھ میں کمی ہے، کتاب میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے واسطے۔ اب یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ متقین کے واسطے یہ کتاب ہدایت ہے، کیا کفار کے لیے نہیں، فاسق اور فاجر لوگوں کے لیے نہیں، صرف متقین کے لیے ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہدایت کی مختلف اقسام تھی جو سورہ فاتحہ میں ہم نے بیان کی۔ ایک ہدایت وہ ہے جو کائنات کے ذرے ذرے کو حاصل ہے، انسان کو بھی اور اس کے علاوہ جاندار جتنے بھی ہیں ان کو، اور بے جان جتنی چیزیں ہیں سب کو ایک ہدایت حاصل ہے۔ اور دوسری ہدایت وہ ہے جو انبیاء اور کتابوں کے ذریعے سے ملتی ہے، کئی اس کو مان کر مسلم اور مومن بن جاتے ہیں اور کئی نہ مان کر کافر رہتے ہیں، دوسری ہدایت وہ ہے۔ اور تیسری ہدایت خاص ہدایت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، اور
جو مقربین ہوتے ہیں ان کو ملتی ہے۔ تو یہاں پر اسی خاص ہدایت کا ذکر ہے، عام ہدایت کا ذکر نہیں، بلکہ قرآن تو ہر ایک کے لیے، صرف نوع بشر کے لیے نہیں، بلکہ کائنات عالم کی ہر چیز کے لیے یہ ہدایت ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں ھدی للمتقین میں جس ہدایت کا ذکر ہے وہ خاص ہدایت ہے جو متقین کا خاصہ ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان کی ہیں کہ متقین کون لوگ ہیں، اور اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اس کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرو جس طریقے سے متقین عمل کرتے ہیں۔ گویا کہ متقین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار بنا دیا کہ جن لوگوں میں یہ صفات پائی جاتی ہیں ان لوگوں کا جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم والا راستہ ہے، لہٰذا اسی پر عمل پیرا ہو۔ اور اسی وجہ سے ان کی صفات بیان کرنے کے بعد آخر میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہ لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، لہٰذا اگر سیدھا راستہ چاہتے ہو، ہدایت والا راستہ چاہتے ہو تو ان لوگوں کا راستہ اپنا لو۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی 3 صفات بیان فرمائی ہیں، ایک ایمان بالغیب، اور دوسری اقامت الصلاۃ، اور تیسری انفاق فی سبیل اللہ۔ تو ایمان بالغیب یہ کیا چیز ہے؟ تو سب سے پہلے آپ ایمان کو سمجھے اور غیب کو سمجھے، ایمان کسے کہتے ہیں اور غیب کسے کہتے ہیں، تو ایمان بالغیب خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ ایمان کہتے ہیں کسی کی بات پر، کسی کے کہنے پر اعتماد کر کے تسلیم کر لینا، کسی کی بات کو کسی کے کہنے پر اس پر اعتماد کرتے ہوئے اس بات کو تسلیم کر لینا۔ لہٰذا محسوسات اور مشاہدات جو چیزیں سامنے ہوتی ہیں ان میں کسی کی تصدیق کرنا یہ ایمان نہیں ہوگا۔ جیسے مثلاً سیاہ کپڑے کے بارے میں کوئی کہتا ہے بھئی یہ سیاہ کپڑا ہے، یہ سفید کپڑے کے بارے میں کوئی کہتا ہے یہ سفید کپڑا ہے، اب اس کی تصدیق کرنا یہ تصدیق تو ہے لیکن ایمان نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کی بات پر اعتماد نہیں کیا جا رہا بلکہ یہ مشاہدہ کے ساتھ ہو رہا ہے، بھئی دیکھ رہا ہے یہ سفید ہے یا سیاہ ہے۔ اور دوسری بات غیب، غیب اسے کہتے ہیں جو نہ تو عقل سے سمجھ آنے والا ہو اور نہ ہی حواس خمسہ سے۔ حواس خمسہ آنکھوں سے دیکھا نہ جا سکتا ہو، ناک سے سونگا نہ جا سکتا ہو، منہ سے چکھا نہ جا سکتا ہو، کانوں سے سنا نہ جا سکتا ہو، یا جسم کے ساتھ لگنے کی وجہ سے ہاتھ پاؤں سے چھوا نہ جا سکتا ہو، اور جسم کے ساتھ لگنے کی وجہ سے محسوس نہ ہو سکتا ہو کہ یہ چیز کیسی ہے، سخت ہے، نرم ہے، یا ٹھنڈی ہے، گرم ہے، جیسی بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ حواس خمسہ ہے۔ حواس خمسہ اور عقل سے بداہت سے وہ چیز باہر ہو اس کو غیب کہتے ہیں۔ تو اب ایمان بالغیب کیا ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتماد کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی خبر کو سچ مان لینا، یہ ایمان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سچ مان لینا یہ غیب ہے۔ تو اب غیب میں کیا کیا چیزیں آ گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات آ گئی، پچھلے انبیاء اور ان کی کتابیں آ گئیں، ان کے واقعات آ گئے۔ اسی طریقے سے جس چیز کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی ہے، ما کان ہو یا ما یکون ہو، یعنی گزرے حالات یا آئندہ آنے والے حالات، وہ سب کے سب غیب کی خبریں، اور ان سب پر یقین کے ساتھ ایمان لانا اس کو ایمان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، مطلب ایمان کو مان لیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مان لینا اور ایک ہوتا ہے جان لینا۔ مان لینے اور جان لینے میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ ماننا اور جاننا الگ چیزیں ہیں، کیونکہ جانتا تو شیطان بھی ہے، ابو جہل بھی جانتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا بھی جانتا تھا، سب جانتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں، لیکن کیا وہ ایمان والے ہوئے؟ وہ ایمان والے نہیں، کیونکہ انہوں نے مانا نہیں، اور جنہوں نے مان لیا وہ ایمان والے ہو گئے۔ دوسری چیز اقامت صلاۃ۔ اقامت صلاۃ میں یعنی کہ نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے، نماز کو ادا کرنے کا نہیں۔ قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ کہ نماز کو ہر جہت کے لحاظ سے پوری طریقے سے ادا کیا جائے، اس کے شرائط کا لحاظ کیا جائے، اس کے وقت کا لحاظ کیا جائے، فرائض، سنن، مستحبات
یا اس کے علاوہ نواقض وغیرہ جتنے مکروہات ہیں ان سب چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے پورے آداب کے ساتھ نماز کو بجا لانا، یہ ہے اقامت الصلاۃ، اور ان لوگوں کی نماز ایسی ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور یہاں پر انفاق سے مراد صرف زکوٰۃ نہیں بلکہ ہر طرح کے نفلی صدقات بھی اس میں شامل ہے، واجب بھی اور زکوٰۃ بھی اسی میں شامل ہے، کیونکہ قرآن پاک میں عام طور پر نفلی صدقات یا واجبہ صدقہ کے لیے انفاق کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور زکوٰۃ کے لیے عام طور پر زکوٰۃ کا ہی لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہاں پر سب کے سب مراد ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، مما رزقناہم، جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے، مطلب جو کچھ ہم خرچ کریں گے یہ اپنا نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اگر سارا بھی خرچ کر دیں تو ہمارا کوئی احسان نہیں۔ اور دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ سارا خرچ کرو، بلکہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرو، تو کچھ خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید بڑھا چڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، دوسری جو آیت ہے انشاءاللہ اس کی تفسیر کل بیان کریں۔